السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیشن نمبر 3 آج ریویژن کا، اور انشاءاللہ آج مرکب توصیفی سٹارٹ کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکب اشاری کو ہم نے ریوائز کر لیا ہے، اور جملہ اسمیہ بھی ریوائز ہو چکا ہے کمپلیٹلی۔ آج ہم نے مرکب ناقص کی جو سیکنڈ ٹائپ ہے وہ پڑھنی ہے۔ مرکب ناقص کی سیکنڈ ٹائپ مرکب توصیفی ہے۔ مرکب توصیفی کی پہچان کیا ہے؟ سب سے پہلے جو ہم مرکب لیں گے اس کو ہم کمپیئر کریں گے مرکب اشاری سے اور جملہ اسمیہ سے، جو دو جملے ہم نے پڑھ لیے ہیں یعنی کہ ریوائز کر لیے ہیں۔ تو ولد صالح، اب پہلے ہم کمپیئر کر لیتے ہیں جملہ اسمیہ سے۔ جملہ اسمیہ کا کیا رول ہے کہ دو اسماء ہوں گے، دو اسماء ہیں، دونوں مرفوع ہوں گے، دونوں مرفوع ہیں۔ معرفہ نکرہ کمبینیشن ہوگا، پہلا معرفہ ہوگا اور دوسرا نکرہ ہوگا۔ تو یہ تو معرفہ نہیں ہے، ولدن ایک نکرہ لفظ ہے، تو یہ جملہ اسمیہ نہیں بن سکتا، تو جملہ اسمیہ تو کینسل ہوگا۔ اب چلتے ہیں مرکب اشاری کی طرف کمپیریزن کے ساتھ۔ مرکب اشاری کی کیا رول ہیں؟ دو اسماء ہوں گے، پہلا اشارہ ہوگا اور دوسرا مشار الیہ ہوگا۔ اعراب کے اعتبار سے دونوں برابر ہوں گے، برابر ہے، لیکن دونوں معرفہ ہوں گے اور پہلا اشارہ ہوگا۔ یہاں پہ پہلا اشارہ بھی نہیں ہے اور دوسرا بھی معرفہ نہیں ہے، تو یہ تو رول کمپلیٹلی ہی نلیفائی ہو گیا۔ تو یہ مرکب اشاری بھی نہیں ہے اور جملہ اسمیہ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں سے ہم انٹروڈیوس کرتے ہیں مرکب ناقص کی سیکنڈ ٹائپ کو، جو کہ ہے مرکب توصیفی۔ اب مرکب توصیفی کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ سمجھتے ہیں۔ مرکب توصیفی بھی مرکب ناقص کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے۔ اب مرکب ناقص کیا ہے پہلے اس کو دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ مرکب ناقص ایک ایسا مرکب ہے، ایک ایسا سینٹنس ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا پورا میننگ کنوے نہیں ہو سکتا، اس کے آگے کوئی اور سینٹنس آتا ہے یا کچھ اور ایڈیشن ہوتی ہے، کچھ اور جو ہے انفارمیشن آتی ہے، ایکسپلانیشن آتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کمپلیٹ سینٹنس بنتا ہے۔ تو مرکب ناقص کمپلیٹ سینٹنس نہیں ہوتا، اوکے۔ تو مرکب توصیفی جو ہے ایسا مرکب ناقص ہے جس میں دوسرا اسم صفت ہو، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل ولد صالح، اب صالح جو ہے صفت ہے۔ اب یہ صفت جو ہے یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ ہے جو اس سے پہلے اسم استعمال ہوا ہے اس کے بارے میں۔ تو پہلے جو اسم ہوگا اس کے بارے میں دوسرا اسم صفت بیان کر رہا ہوگا کہ یہ اس کی ایک صفت ہے، کوالٹی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا مرکب ناقص مرکب توصیفی کہلاتا ہے۔ اب اس کا سینٹنس سٹرکچر کیا ہے اور کچھ ایگزامپلس کر لیتے ہیں۔ دو اسماء سے مل کر بنتا ہے منیمم۔ پہلا اسم جو ہے، جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، وہ موصوف کہلاتا ہے۔ پہلا اسم موصوف کہلاتا ہے۔ موصوف کیا ہوتا ہے؟ موصوف ایسا اسم ہوتا ہے جس کے بارے میں آگے کوئی کوالٹی بیان کی جائے گی، اوکے۔ موصوف ایسا اسم ہوتا ہے جس کے بارے میں آگے کوالٹی بیان کی جا رہی ہو۔ تو دوسرا پارٹ جو ہے اس کو ہم صفت کہتے ہیں۔ صفت کوالٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ موصوف کے بارے میں صفت آئے گی تو یہ دونوں مل کے جو ہے مرکب توصیفی بنا دیں گے۔ اب ایک اور کانسیپٹ کہ موصوف بے شک ایک ہے، اس کے بارے میں صفات جو ہیں وہ لازمی نہیں ہے کہ ایک صفت آئے گی یا دو صفات آئیں گی، ایک دو بے شک 6-7 صفات ایک ساتھ بھی آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک موصوف ہے تو 5 سے 6 صفات ایک ساتھ آ گئی ہیں تو وہ بھی مرکب توصیفی ہی بنے گا، لیکن وہ تھوڑا پیچیدہ مرکب توصیفی بنے گا۔ اب ان کا سینٹنس سٹرکچر ہم نے پڑھ لیا، لیکن ان کے رولز کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ رولز ہوتے ہیں نا کچھ، جیسے جملہ اسمیہ کے ہم نے رولز پڑھی کہ پہلا معرفہ ہوگا، دوسرا نکرہ ہوگا، دونوں مرفوع ہوں گے۔ مرکب اشاری کے ہم نے رولز پڑھی کہ پہلا اشارہ ہوگا، دوسرا الف لام والا معرفہ ہوگا۔ تو اسی طرح مرکب توصیفی کے بھی کچھ رولز ہیں۔
اس کے رولز بہت ایزی ہیں، اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ دونوں جو ہے معارفہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. کوئی ایسا رول نہیں ہے کہ پہلا اشارہ ہونا چاہیے، کوئی ایسا رول نہیں ہے کہ پہلا معارفہ ہونا چاہیے یا دوسرا نکرہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. یہ رول نہیں ہے. اس میں صرف سمپل سا یہ رول ہے کہ پہلا اسم اور دوسرا اسم، ٹھیک ہے، موصوف اور صفت جنس کے لحاظ سے یعنی مذکر مؤنث کے لحاظ سے، عدد کے لحاظ سے یعنی واحد مثنیٰ جمع، اعراب کے لحاظ سے مرفوع منصوب اور مجرور، اور وسعت کے لحاظ سے یعنی کہ نکرہ اور معارفہ، چاروں لحاظ سے برابر ہونے چاہیے. بس یہ ایک رول ہے، یہ اپلائی ہو گیا تو. اور دوسرا جو اسم ہے وہ صفت ہوا تو مرکب توصیفی بن گیا. فار ایگزامپل اسی کو ایگزامپل لے لیتے ہیں، ولد صالح. اب ولد نکرہ ہے تو یہاں پہ اب معارفہ نہیں آ سکتا. اگر پہلا معارفہ ہوتا تو دوسرا بھی معارفہ ہوتا، یہ رول ہے. پہلا نکرہ ہے تو دوسرا بھی نکرہ. اب موصوف کے اوپر جو اعراب ہے وہ مرفوع ہے، ان کی آواز ہے تو صالحن ہوگا، ٹھیک ہے. صالحن یا صالحین نہیں ہوگا. اگر پہلا مرفوع ہے تو دوسرا بھی مرفوع. اب ولدن ایک واحد اسم ہے، یعنی کہ اب ولدانی نہیں ہے، ولدن ایک واحد ہے، تو یہاں پہ صالحانی یا صالحینی یا صالحونا نہیں آ سکتا. یعنی کہ عدد کے لحاظ سے، کوانٹٹی کے لحاظ سے برابری ہونا لازم ہے. لاسٹ چیز جنس کے لحاظ سے، اگر ولد یعنی کہ جو پہلا موصوف ہے وہ مذکر ہے، میسکولین ہے، تو جو صفت آئے گی وہ بھی مذکر ہوگی. اگر پہلا مؤنث ہے تو صفت بھی جو ہے مؤنث ہوگی. یہ بس سمپل سا رول ہے. ان کی کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں. رجل مسلم، رجل مسلم. رجل ایک مرد، کوئی بھی مرد، ٹھیک ہے، نکرہ آیا ہے. رجل مسلم، مسلم اب اس کی صفت آ گئی ہے کہ مسلمان مرد. ٹرانسلیشن کے لحاظ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے صفت کا ترجمہ ہوگا پھر موصوف کا ترجمہ ہوگا. صحیح ہو گیا. اب رجل نکرہ ہے تو مسلم بھی نکرہ ہے. رجل کے اوپر مرفوع ہے یعنی کہ دو پیش ہے تو مسلم کے اوپر دو پیش ہے. یہ واحد ہے تو مسلم بھی واحد ہے. اور موصوف جو ہے مذکر ہے تو صفت بھی مذکر آئے گی. اب یہاں پہ اگر الرجل ہوتا نا، الرجل، تو آگے المسلم آتا، یا اگر الرجل ہوتا تو آگے المسلمہ. پہلا اگر نکرہ تو دوسرا بھی نکرہ، پہلا معارفہ تو دوسرا بھی معارفہ. الولد الصالح، الولد ایک تو یہ معارفہ ہے اور مرفوع ہے، مذکر ہے اور واحد ہے. الصالح، چاروں رولز کمپیئر کریں، واحد ہے، معارفہ ہے، مرفوع ہے اور مذکر ہے اور صفت بھی ہے. الولد الصالح، نیک لڑکا یا نیک بیٹا. امرأۃ مؤمنۃ، امرأۃ ہوتا ہے ایک عورت، کوئی بھی عورت، ٹھیک ہے. امرأۃ مؤمنۃ، اب امرأۃ ایک مؤنث ہے، واحد ہے، مرفوع ہے اور نکرہ ہے. مؤمنۃ بھی گول تا آ گئی تو یہ بھی مؤنث ہو گیا، اور ال نہیں ہے گواہ تو یہ نکرہ ہو گیا. مرفوع ہے دو پیش کی وجہ سے، اور کیا رہ گیا ہے، عدد کے لحاظ سے واحد ہے. تو امرأۃ مؤمنۃ، مؤمنہ عورت، کوئی مؤمنہ عورت. الرجل الصالح، الرجل الصالح، اگر یہاں پہ منصوب ہے تو صفت بھی منصوب ہوگی. اوکے، ادھر معارفہ ہے تو ادھر بھی معارفہ. اب ان کی کچھ اور ایگزامپلس کرتے ہیں اور ان کانسیپٹس کو کلیئر کرتے ہیں. یہ مذکر کے لیے، واحد کے لیے، یہ مثنیٰ کے لیے، اور یہ جمع کے لیے. مذکر یا مؤنث واحد سے سٹارٹ کرتے ہیں.
النافذۃ المفتوحۃ، النافذہ ترجمہ آپ کو پتہ ہے، ٹرانسلیشن آپ کو پتہ ہے کہ یہ کھڑکی کو کہتے ہیں. النافذہ کھڑکی ہوتی ہے. النافذۃ کھڑکی مؤنث ہے، الف لام لگا ہے تو یہ معرفہ ہے، واحد ہے اور اعراب کے لحاظ سے منصوب ہے. المفتوحۃ مفتوحہ کھلی ہوئی، المفتوحۃ یہ منصوب ہو گیا، گول تا لگی ہے تو مؤنث ہو گیا، الف لام لگا ہے تو معرفہ ہو گیا اور یہ بھی واحد ہے. النافذۃ المفتوحۃ کھلی ہوئی کھڑکی. امام عادل، امام کہتے ہیں حکمران کو، نکرہ استعمال ہوا ہے. عادل عدل کرنے والا، مرفوع مرفوع، نکرہ نکرہ، واحد واحد، مذکر مذکر. امام عادل عدل کرنے والا کوئی حکمران. کوئی حکمران کیوں مذکر نکرہ آیا ہے تو الف لام اگر آتا تو عدل کرنے والا ایک حکمران ہوتا، لیکن یہاں پہ عدل کرنے والا کوئی حکمران کیونکہ نکرہ استعمال ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ روز قیامت جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ 7 طرح کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے. اوکے، ان میں سے جو ایک شخص ہوگا وہ عدل کرنے والا کوئی حکمران ہوگا، یعنی کہ امام عادل، عدل کرنے والا کوئی حکمران. منافق کاذب، منافق جس کا ظاہر اور باطن الگ الگ ہوتا ہے، مطلب ظاہری طور پر کچھ اور اس کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے. کاذب جھوٹ بولنے والا. منافق کاذب چاروں اعتبار سے کمپیئر کریں تو یہ مرکب توصیفی بن جاتا ہے اور اس کا ترجمہ ہوگا جھوٹ بولنے والا منافق، کوئی منافق. البنت المجتہدۃ، البنت ایک تو معرفہ ہے اوپر سے مؤنث ہے کہ بنت لڑکی ہوتی ہے. البنت معرفہ ہے، مرفوع ہے، مؤنث ہے اور واحد ہے. المجتہدۃ، المجتہدہ ہوتا ہے محنت کرنے والی، ٹھیک ہے، the one who works hard. مجتہدۃ مؤنث ہو گیا، الف لام لگا ہے تو معرفہ ہو گیا اور مرفوع ہو گیا اور واحد، تو محنت کرنے والی لڑکی یا بیٹی. المسلم الصادق، معرفہ مجرور، واحد اور مذکر. الصادقی مجرور، معرفہ واحد اور مذکر. سچ بولنے والا مسلمان، مثنیٰ کی طرف. اب یہاں پہ مثنیٰ آئے گا تو یہاں پہ بھی مثنیٰ آئے گا، یہاں پہ مرفوع فارم آئے گی تو یہاں پہ بھی مرفوع، یہاں پہ منصوب آئے گی تو ادھر بھی منصوب. ٹھیک ہے، یہ آپ نے مائنڈ میں رکھ کے چلنا ہے. المسلمان الصادقان، سچ بولنے والے 2 مسلمان. مسلمین صادقین، ایک تو منصوب ہو گئے اور ایک نکرہ ہو گئے، یہ 2 ڈفرینس ہو گئے ان دونوں میں. مسلمین صادقین سچ بولنے والے کوئی 2 مسلمان، منصوب فارم میں. رجلان مجتہدان، مرفوع فارم ہے دونوں کی، آنی کی آواز ہے، نکرہ ہے، واحد ہے اور مذکر ہے. محنت کرنے والے کوئی 2 آدمی، محنت کرنے والے کوئی 2 لوگ. امرأتین جالستین، امرأتین 2 عورتیں، کوئی 2 عورتیں، جالستین بیٹھی ہوئی. تو منصوب فارم، واحد واحد، مؤنث مؤنث اور نکرہ. تو بیٹھی ہوئی 2 عورتیں. البنتان الصائمتان، الف لام لگا ہے تو ادھر بھی الف لام. البنتان الصائمتان دونوں مرفوع ہیں، دونوں مثنیٰ ہیں، دونوں مؤنث ہیں اور دونوں وسعت کے لحاظ سے معرفہ ہیں.
تو البنتوان صائمتان روزہ رکھنے والی دو لڑکیاں، صائمہ روزہ رکھنے والی، صوم سے نکلا ہے، صوم ہوتا ہے روزہ۔ اب چلتے ہیں جمع کی طرف، الاولاد الصالحون، الاولاد جو ہے یہ الولد کی جمع مکسر ہے، الاولاد الصالحون، اولاد مرفوع ہے تو الصالحون آئے گا، صالحین نہیں آئے گا، صالحین اس سینس میں آئے گا اگر یہاں پہ الاولاد یا الاولادی ہو، ٹھیک ہے۔ الاولاد الصالحون دونوں معرفہ ہیں، دونوں مذکر ہیں، دونوں جمع ہے اور دونوں مرفوع ہیں، تو الاولاد الصالحون نیک اولاد، نہیں لگا ہوا، اقلام جدیدتن، اب آپ یہاں پہ کانسیپٹس ریوائز ہوں گے۔ اقلام قلم کی جمع مکسر ہے، قلم کیا ہے ریوائز کریں، پہلے عاقل کی کیٹیگری میں رکھ کے دیکھیں، عاقل کیٹیگری نہیں ہے تو ظاہر بات ہے غیر عاقل کی کیٹیگری میں آئے گا، تو غیر عاقل کی کیٹیگری کے لیے جو جمع مکسر ہے اس کے لیے عرب صفت جو ہے واحد مؤنث استعمال کرتا ہے، اقلام جدیدتن، اب یہاں پہ اقلام جدیدون نہیں ہوگا یا اقلام جدید دینا نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، یہاں پہ اقلام جدیدتن واحد مؤنث، ٹھیک ہے، تو اقلام یہاں پہ نکرہ ہے تو جدیدتن بھی نکرہ ہے، یہ جمع مکسر ہے تو غیر عاقل کی جمع ہے اس لیے یہاں پہ واحد مؤنث آیا ہے، مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع ہے، اقلام جدیدتن نئے قلم، البنات الصالحات، البناتی جمع مکسر ہے بنت کی، آتی کی آواز ہے یعنی کہ منصوب فارم یا مجرور فارم ہے تو اس کی بھی آتی کی آواز آئے گی، دونوں نکرہ نہیں ہیں معرفہ ہیں اور عدد کے لحاظ سے جمع ہیں مؤنث ہیں اور اعراب کے لحاظ سے منصوب مجرور ہیں، البنات الصالحات نیک لڑکیاں، الکتب القدیمتی، الکتب کتاب کی جمع مکسر ہے اور غیر عاقل کی جمع ہے، الف لام لگ گیا تو یہ معرفہ ہو گیا اور کتبی مجرور فارم ہے، القدیمتی، القدیمہ کہتے ہیں، قدیم کہتے ہیں پرانی چیز کو، تو القدیمہ کتب کے لیے واحد مؤنث آیا ہے صفت کیونکہ کتب غیر عاقل کی جمع ہے، القدیمتی مجرور، معرفہ پرانی کتابیں دو سے زیادہ، الصراط والمستقیم، قرآن میں اہدنا الصراط المستقیم، الصراط الف لام ہے تو معرفہ ہو گیا، یہ بھی معرفہ ہے، یہ منصوب ہے تو صفت بھی منصوب ہے، واحد اور مذکر، سیدھا راستہ۔ اب قرآن سے اگزامپلز ہم دیکھتے ہیں، الکتاب المبینہ واضح کتاب، القرآن الحکیم حکمت بھرا قرآن، یاسین والقرآن الحکیم حکمت والا قرآن، ترجمہ سیم رہے گا کیونکہ صرف منصوب مجرور کا فرق ہے، نور مبین واضح روشنی، کوئی واضح روشنی کیونکہ نکرہ ہے، عذاب علیم کوئی دردناک عذاب، الماء المعین، معین ہوتا ہے بہتی ہوئی کوئی چیز اور ماء کہتے ہیں پانی کو، الف لام لگ گیا تو یہ معرفہ ہو گئے، بہتا ہوا پانی، البلد الامین، امین امن سے نکلا ہے اور بلد شہر کو کہتے ہیں تو امن والا شہر، قرآن اللہ تعالیٰ نے قسم بھی اٹھائی ہے نا، وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ کہ اس امن والے شہر یعنی کہ مکہ کی قسم، کتاب کریم عظمت والی یا کرامت والی کوئی کتاب، القول الثقیل، القول کہتے ہیں بات کو، الثقیل بھاری یعنی کہ بھاری بات، ہم نے حدیث پڑھی تھی نا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن
خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان، کہ دو کلمے ایسے ہیں جو کہ رحمان کو بہت پسند ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، لیکن اس کا جو وزن ہے ان کا میزان میں وہ بہت زیادہ ہے۔ وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ موونگ ٹو دا نیکسٹ سلائیڈ۔ اب یہاں پہ میں نے کچھ ایگزامپلز لکھی ہیں سورۃ الغاشیہ سے، جو کہ زیادہ تر مرکب توصیفی ہی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ان کا کانٹیکسٹ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ یہ سورۃ الغاشیہ میں ان لوگوں کی صفات یا وہ ماحول بیان کیا گیا ہے کہ جب فلاح پانے والے یا اصل کامیابی حاصل کرنے والے جب جنت میں داخل ہوں گے نا، تو جب وہ داخل ہوں گے تو اس جگہ کا انوائرمنٹ، اس جگہ کا ماحول کیسا ہوگا، وہ بیان ہوا ہے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، یومئذ ہوتا ہے اس دن، آپ ابھی کے لیے آپ یہ ترجمہ یاد کر لیں، اس دن۔ وجوہ نکلا ہے وجہ سے، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، تو وجوہ ہے چہرے کی جمع مکسر، اور یہ غیر عاقل ہے تو ناعمہ، ناعمتن بولتا ہے، اس لیے یہ غیر عاقل کی جمع جو ہے واحد مؤنث آتی ہے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، ان کے چہرے اس دن ناعمہ روشن ہوں گے۔ لسعیہا راضیۃ، جو کچھ انہوں نے محنت کی ہوگی، جو انہوں نے کمایا ہوگا، اس سے راضی ہوں گے۔ فی کہتے ہیں میں، ان، اب تو خیر ہم حروف جارہ بھی پڑھ چکے ہیں۔ جنت عالیۃ، جنہ کہتے ہیں باغ کو یا سمپل جنت کو، عالیہ بلند کی ہوئی، جنت عالیۃ یہ مجرور ہے، اور مجرور کس لیے ہوا ہے اب آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کیوں ہوا ہے، کیونکہ پیچھے فی لگا ہوا ہے۔ فی ہے حروف جار، یعنی حروف جارہ میں سے ایک حرف ہے، تو یہ مرکب جاری بن جاتا ہے۔ ابھی ہم نے ریوائز نہیں کیا لیکن ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ فی جنت عالیۃ، بلند کی ہوئی جنت میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، لا ہرگز نہیں، تسمع سنیں گے، فیہا اس میں، لاغیۃن لغو بات، فضول بات، وہ اس میں یعنی کہ فیہا سے مراد جنت ہے، تو وہ وہاں جنت میں کوئی فضول بات یا کوئی بے معنی بات نہیں سنیں گے۔ فیہا اس میں کس میں؟ یعنی کہ جنت میں۔ عین جاریۃن، عین کہتے ہیں چشمے کو، بہتا ہوا چشمہ، فلو آف واٹر، اوکے۔ جاریۃن، جاری یعنی کہ فلو میں ہے، کنٹینوس۔ عین جاریۃن، عین مؤنث ہے تو جاریۃن، بہتے ہوئے چشمے ہوں گے کس میں؟ جنت میں۔ فیہا سرر مرفوعۃ، فیہا اس میں، دوبارہ کس میں؟ جنت میں۔ سرر، سرر سریر کی جمع مکسر ہے، اور سریر ایک غیر عاقل چیز ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے تخت، تو سرر مرفوعۃ، مرفوع بلند کی ہوئی یا بلند کیا ہوا، تو سرر مرفوعہ بلند کیے ہوئے تخت۔ مرفوعۃ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہ جمع مکسر ہے سریر کی۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اکواب نکلا ہے کوب سے، کوب کہتے ہیں پیالے کو یا برتن کو، پینے والے برتن کو۔ موضوع، موضوع کہتے ہیں بچھی ہوئی چیز کو یا رکھی ہوئی چیز کو، رکھ دینا، اوکے۔ اکواب موضوع، رکھے ہوئے برتن یا پیالے ہوں گے کہاں پہ؟ جنت میں۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، نمارق مصفوفہ، نمارق نکلا ہے نمرکہ سے، نمرکہ کہتے ہیں گدے کو یا کارپٹ کو، ٹھیک ہے۔ مصفوفہ، مصفوفہ بچھی ہوئی، ایسے بچھا دی گئی۔
تو مصفوفہ اس لیے آیا کیونکہ یہ نمارک جو ہے نمرکہ کی جمع مکسر ہے اور غیر عاقل کی جمع ہے، تو یہ یہاں پہ مؤنث کا واحد مؤنث استعمال ہوا ہے صفت. و نمارک مصفوفہ، اور بچے ہوئے کارپیٹس یا بچے ہوئے تکیے گدے ہوں گے. و زرابی مبثوثہ، زرابی کہتے ہیں تکیے کو، یہ بھی گدے یا تکیے کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور یہ بھی جمع مکسر ہے. مبثوثہ، مبثوث بکھرے ہوئے، ایسے اسکیٹرڈ، پورے کمرے میں پھیلے ہوئے. فار ایگزامپل میں کمرے کی ایگزامپل دے رہا ہوں، آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ وہاں پہ کوئی کمرہ ہوگا کوئی تنگ سا، لیکن جیسے آپ سمجھ لیں نا ایسے بچھے ہوئے خوبصورت سے ہر جگہ تکیے پڑے ہوئے ہیں. وزرابی مبثوثہ، اور بکھرے ہوئے اسکیٹرڈ تکیے ہیں، پلوز ہیں. تو یہ کچھ ایگزامپلز ہم نے قرآن سے لیں اور ہم نے وہاں کا ماحول ڈسکس کیا جنت کا، جب جنتی وہاں داخل ہوں گے. تو سورۃ الغاشیہ سے ہم نے مرکب توصیفی کو ڈسکس کر لیا ہے. یہ تو کچھ میں نے آپ کے سامنے ایگزامپلز رکھی ہیں، باقی ایگزامپلز بھی انشاءاللہ آپ خود گرامیٹیکل انالائز کریں گے جب آپ قرآن کو اسٹڈی کریں گے. تو مرکب اضافی رہ گیا ہے اور مرکب جاری رہ گیا ہے ریوائز کرنے کے لیے، اس کے بعد ہم آگے موو کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.